ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا یوشک الامم تداعی علیکم، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کو دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتا ہے، آئیں میرے ہاں کھانا کھائیں، آئیں مل کر کھانا کھائیں. تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ، جس طرح دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے منہج اور فکر کو برباد کرنے کے لیے کفر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گے. جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، صحابہ کرام تو حیران ہو گئے. قال قائل، آخر کا صحابہ بول اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قلت یومئذ نحن، کیا اس دن ہم اتنے کم ہوں گے، ہماری تعداد اس وقت اتنا کم ہوگی کہ کفار ہماری ساکھ کو برباد کرنے کے لیے، صفحہ ہستی پر مٹانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے کے بلائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا جس طرح فلڈ آتا ہے تو زمین پر پڑے ہوئے تنکے اس سیلابی ریلے میں بہہ جاتے ہیں، تمہاری حیثیت اس وقت سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے تنکے کی ہوگی، تمہاری حیثیت یہی ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَامَةَ مِنْكُمْ. میں لوگوں سنو، آج اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں تمہارا ایک دبدبہ، ایک رعب بٹھایا ہوا ہے، وہ رعب نکل جائے گا. رعب تھا اس وقت، کیا رعب تھا؟ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی پوزیشن کیا تھی؟ جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کفر کے دلوں میں تمہارا ایک رعب بیٹھا ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت کیا تھی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلی، کھانے میں کھجور، پینے میں خالی پانی، 2 مہینے گزر گئے. مالی پوزیشن یہ تھی، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، لیکن
روب کتنا تھا؟ روب اتنا تھا اس دور کے سب سے بڑے عیسائی حاکم جس کا اس وقت پوری دنیا میں دبدبا تھا، آج بھی انہی کا دبدبا ہے۔ اس وقت بھی بڑی طاقت ہوئی تھی، لیکن اس وقت عیسائیوں کی سپر پاور، سب سے بڑی طاقت ہرقل کو کہنا پڑا ابو سفیان سے، ان کان ما تقول به حقا فسيملك موضع قدمی ہاتین۔ ابو سفیان، جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یاروں کا کردار بتایا ہے، فکر بتائیے، غیرت بتائیے، منہج بتایا ہے، مزاج بتایا ہے، اخلاقیات بتائے ہیں، عبادات کا ڈھنگ رنگ طریقہ بتایا ہے، اگر تمہاری یہ باتیں صحیح ہیں، وہ اس قدر اللہ کے وفادار، اللہ کے رسول کے وفادار، قرآن و حدیث کے تابع دار، مخالفت نہیں کرتے، اگر یہی بات ہے تو پھر سن لے۔ ہرقل نے کہا، اس وقت ہرقل کی حیثیت وہ تھی جو آج آپ کے ٹائم میں کون ہے اس کی ہے۔ اس دور کے ٹائم نے کہا، اگر واقعی اس مزاج کے مالک مسلمان ہیں، ان کا یہ کردار ہے، ان کی یہ فکر ہے، تو پھر سن لیجئے، ان قریب ایک وقت آئے گا جہاں میرا تخت ہے، یہاں حکومت محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دبدبا تھا، افرادی قوت کا دبدبا نہیں ہوتا، مال کا دبدبا نہیں ہوتا، کردار کا دبدبا ہوتا ہے، کردار کا۔ مسلمانوں، اپنے کردار پر نظر ثانی کرو، تمہارا اسلامی کردار کہاں گیا؟ اسلامی عقیدہ کہاں گیا؟ اسلامی غیرت کہاں گئی؟ اسلامی سوچ کہاں گئی؟ تمہارے ہر عمل میں خوشبو آنی چاہیے تھی قرآن و حدیث کی، تمہاری گفتگو میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے لین دین میں پتہ چلتا کہ تم مسلمان ہو۔ افرادی قوت کمزور ہے، مالی پوزیشن کمزور ہے، لیکن دبدبا ہے۔ اس وقت ٹرمپ کہتا ہے، ان قریب یہاں حکومت محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مسلمانوں، تمہاری وہ غیرت نہ رہی، تمہاری وہ سوچ نہ رہی، تمہارے وہ اخلاق نہ رہے، تمہارا وہ عقیدہ نہ رہا، تمہارے وہ اخلاقیات، تمہارے لین دین کے وہ اصول جنازہ نکل گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کے دم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، مسلمانوں کی قوت آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے ذہنی اعتبار سے تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہ کھیل کھیل رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دماغی توازن ختم کر چکا ہے وہ۔ اللہ کی غداری، اللہ کے ساتھ بے وفائی کا نتیجہ یہ ہے۔ اپنے منہج کو سوچو، اپنی فکر پر غور کرو، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تمہاری صورتحال یہ، کل مسلمان جمع ہوئے، ان کو مسجد اقصی میں عید کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ملی، باہر صفیں بچھانے کی اجازت نہیں دی، باہر بغیر صفوں کے آپ کے بھائیوں نے نمازیں پڑھی، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے کہ گولیاں چلا دی گئی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے مسلمانوں، افغانستان کے مسلمانوں، ایران کے دعوے دار مسلمانوں، عرب کی دنیا، خلیج، غور کرو، تمہیں کون لڑا رہا ہے؟ تمہارا ذہن، تمہاری سوچ کون تقسیم کر رہے ہیں؟ اپنے موقع پہ نظر ثانی کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کفار تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے روب کو نکال دے گا۔
اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب مسلمان وہن ایک خطرناک بیماری ہے اس کی زد میں آ جائے گے۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیماری کو ہم تو نہیں جانتے، یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک وقت آئے گا مسلمان دنیا کا طلبگار ہو جائے گا، دنیا کا پجاری بن جائے گا، دنیا اس کی مطمع نظر بن جائے گی، دنیا کے پیچھے لگا ہوگا، سب کچھ دنیا کو سمجھے گا۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے جاؤ جلال اس میں لگے، وکراہیت الموت، اور موت کی نفرت ان کے دماغ میں آ جائے گی، موت سے گھبرائیں گے، موت کے لفظ کو پسند نہیں کریں گے۔ جبکہ ایک وقت تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار حکمرانوں کو خط لکھتے تھے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری عزت تمہاری کامیابی اسی میں، اگر ایسا نہیں کرو گے فَإِنِّي آتِيكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، فرمایا کرتے تھے اگر ایسا نہیں کرو گے عنقریب میں تمہارے پاس ایک ایسی قوم لے کر آ رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اگر ایسا نہیں کرو گے عنقریب میں تمہارے پاس ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جو لشکر موت سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم لوگ دنیا سے زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اس لیے اس وقت کے مسلمان موت سے محبت کرتے تھے، آج کا مسلمان موت سے گھبراتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کردار تھا، ان کے پاس غیرت تھی، منہج تھا، توحید تھی، سنت تھی، انہیں پتا تھا کہ جنت اور ہمارے درمیان رکاوٹ موت ہے، موت آئے گی رکاوٹ ختم، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں موت سے گھبراتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے ہمارا کردار ہے، آج ہمارا کردار ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری ماضی کیسی ہے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ اگر سوچ منہج فکر اسلامی بن جائے تو پھر مسلمان موت سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق بہتر بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم بلعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم دمر دیارہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم دمر دیارہم وشدد شملہم وزلزل اقدامہم وفرق بین جماعتہم۔ اللہم فرق بین کلمتہم، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں درگزر فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال کی ہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں، اے اللہ ہمارے دلوں میں
دین کی، اسلام کی، اچھے اخلاق کی، توحید کی، سنت کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو خالص کر دے۔ اے اللہ دین سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی صحیح کر دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات بھی اچھے کر دے۔ اے اللہ ہمیں توحید نصیب فرما۔ اے اللہ توحید جیسی عظیم نعمت سے ہمیں محروم نہیں کرنا۔ اے اللہ تا حیات اے اللہ دین اسلام پر، توحید پر خاتمہ بالخیر اے اللہ یہ نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ شرک سے بچا۔ اے اللہ بدعات سے بچا۔ اے اللہ خرافات سے بچا۔ اے اللہ ریاکاری نام نبوت سے بچا۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ہر طرف سے مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اے اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے۔ اے اللہ مہربانی فرما۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں جو بھی دین پر ایمان پر اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب والدین والد والدہ بہن بھائی دوست احباب بیوی یا خاوند اے اللہ جو بھی ایمان پر چلے گئے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک اولاد ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔